السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ رجال الغیب کیا ہے اور کیا کام کرتے ہیں۔ دوستو، بہت سارے عامل ایسے ہیں جو عملیات تو پڑھتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ناکامی نظر آتی ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے بہت سارے حضرات کو معلوم نہیں ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو رجال الغیب کے متعلق معلومات نہیں ہے، اور جن حضرات کو معلوم ہے یا تو اس چیز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ بعض وقت میں کوئی بھی مشین ہو، ایک اگر چیز چھوٹا سا ایک نٹ کی وجہ سے یا بولٹ کی وجہ سے کبھی مشین چلنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عملیات کی دنیا میں یا روحانی دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے، جو اصول ہے، جو طریقے ہے، جو شرائط ہے، اس کی پابندی کیجئے، اور اسی شرائط عملیات میں سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ رجال الغیب کا خیال کریں۔ تو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ رجال الغیب کیا ہے اور کیا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تفصیل سے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، اللہ رب العزت قادر مطلق نے اس دنیا کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پر متعین کیا ہے۔ کوئی فرشتہ بارش پر مقرر ہے تو کوئی فرشتہ رزق رسائی پر، تو کسی فرشتے کو نیکی اور بدی لکھنے کے لیے متعین کیا گیا۔ اسی طرح مردان غیب، جس کو رجال الغیب کہتے ہیں، یہ روحانی عملیات پر حکمراں ہیں۔ یہ زمین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کی تاریخ مقرر ہے کہ کس تاریخ میں ان کو کس سمت میں رہنا ہے۔ عامل کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی عمل پڑھیں تو وہ رجال الغیب کی طرف رخ کر کے اپنا عمل نہ کریں، ورنہ یہ اس کے حق میں نحس ہوگا، یعنی اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو، رجال الغیب جس طرف ہو ان کی طرف رخ کر کے مندرجہ ذیل عزیمت پڑھیں اور ان سے امداد طلب کریں۔ با ادب کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے، پھر ان کی طرف رخ کر کے یہ عزیمت پڑھیں۔ اس کے بعد امداد طلب کرنے کے بعد ان کی طرف پشت کر کے عمل شروع کریں۔ اگر چلہ کرنا ہے تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ روزانہ رجال الغیب جو تاریخ کے حساب سے جس طرف کو ہو، ادھر آپ سلام پڑھنے کے بعد ترنت اپنا پشت یعنی پیٹھ ان کی طرف کر لیں، اور یہ اندازہ کر کے اپنا رخ بدلتے رہیں۔ اور جس عزیمت کے بارے میں نے کہا ہے، یعنی جو سلام ہے رجال الغیب کا، وہ یہ ہے۔ خوب اچھی طریقے سے میں اسکرین پہ دے رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور میں الفاظ کے ساتھ ادا کر کے بھی بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ایہا الارواح المقدسۃ اعینونی بقوۃ انظرونی بنظرتی اجیبونی بدعوتی یا نقبائی یا نجبائی یا رقبائی یا بدلائی یا اوتاد الارض یا اوتاد اربعۃ یا امامانی یا قطب یا فرد یا امنائی اغیثونی بغوثتی ونظرونی بنظرتی وارحمونی وحصلوا مرادی ومقصودی وقوموا علی قضاء الحب الحی عند نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمکم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ اللہم صلی علی الخزم۔ دوستو، یہ سلام با ادب کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے، پھر اس کے بعد یہ سلام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ دونوں رجال الغیب کا نقشہ ہے، جو آسانی سے آپ سمجھ سکے اس سے کام لیں۔ ایک چوکور نقشہ ہے اور ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ ان نقشہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ چاند کی کیا تاریخ ہے آج۔ آپ جب بھی عمل پڑھیں یا شروعات کریں تو اس سے پہلے آپ یہ متعین کر لیں، یہ معلوم کر لیں کہ چاند کی کتنی تاریخ ہے آج۔ جب آپ کو پتہ چل جائے تو اسی حساب سے آپ اس نقشہ سے کام لے سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تاریخ چاند کی کس سمت کو رجال الغیب ہے، تو آپ
چاہے چوکور والے نقشے میں دیکھیے چاہے گول والے دائرے میں، تو یہاں پتہ چلے گا کہ ایک بنا ہوا ہے اور اس کے سیدھے سامنے سیدھے ہاتھ کو جنوب مشرق لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجال الغیب جنوب مشرق یعنی پورب اور دکھن، جس کو کونا کہا جاتا ہے۔ اب گول والے دائرے میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جنوب مشرق لکھا ہوا ہے اور اس کے سیدھے سامنے ایک تاریخ لکھا ہوا ہے۔ تو 1 تاریخ اور 9 تاریخ اور 16 تاریخ اور 24 تاریخ کو رجال الغیب جنوب مشرق کی طرف ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ 2، 10، 17 اور 25 تاریخ کو رجال الغیب کس سمت میں ہوگا، تو اس کے سیدھے سامنے جنوب مغرب لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 3 تاریخ، 11 تاریخ، 18 تاریخ اور 26 تاریخ کو جنوب کی طرف رجال الغیب ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ 4 تاریخ، 12 تاریخ، 19 تاریخ، 27 تاریخ۔ اسی طریقے سے آپ پورے نقشے کو 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، ساتھ ہی میں اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے بار بار اس نقشے کو دیکھنا نہ پڑے اور میری زبانی آرام سے میرے ذہن پر اتر جائے، تو دوستو میں ایک ٹپس آپ کو بتانے والا ہوں، جو ایک طریقہ ہے، آپ چاہے تو اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ چوکور والے نقشے میں دیکھیے دوستو، یہاں پہ جو سمتیں ہیں، کل سمتیں 8 ہیں، یعنی جنوب مشرق، پھر لکھا جنوب مغرب، پھر جنوب، پھر مغرب، پھر شمال مغرب، پھر شمال مشرق، پھر مشرق، پھر شمال۔ سب سے پہلے ان سمتیں 8 سمتوں کو آپ اچھی طریقے سے زبانی یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے 1 لکھا ہوا ہے، اس کے بعد 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، 6، پھر 7، پھر 8، یعنی یہ ترتیب وار 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15۔ اس کے بعد اسی ترتیب سے پھر 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23۔ اس کے بعد 24، 25، 26، 27، یہاں تک 1 سے لے کر 30 تاریخ تک ترتیب سے دیا ہوا ہے کہ 1 کے بعد 2، یعنی جنوب کے بعد جنوب مشرق کے بعد جنوب مغرب، پھر جنوب۔ اگر آپ کو یہ 8 سمتیں اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تو آسانی سے آپ یہ 8 میں تقسیم کر سکتے ہیں۔